فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں بھی سب سے زیادہ اہم ایشو جو ہے اس وقت پاکستان کا ہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ بلکہ میں کہوں کہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے کل کے ویلاگ کے بعد اور جو میرے کانٹیکٹس میں بھی ہیں کچھ اور انہوں نے بھی اس حوالے سے پوچھا تھا کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے، دیکھیے اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کل جو اب ہوگا وہ تو سپریم کورٹ کل اس کو آگے چلائے گی۔ بہرحال کورٹ کی ایک اپنی پروسیڈنگ ہے اور معزز عدلیہ ہے جو وہ بھی فیصلے دے، لیکن میرا جو اس حوالے سے میری رائے ہے وہ یہ تھی کہ اگر جب یہ ہفتے کے دن جب انہوں نے اس کیس کو سپریم کورٹ نے پٹ کیا تھا، اٹھایا تھا اس پوائنٹ کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک بات بالکل سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا تھا، ایک جو ریمارکس دیے ہیں اس ریمارکس میں انہوں نے کہہ دیا تھا، اور جو بات ہم نے پہلے رات ہی کو بتائی تھی آپ کو کہ یہ بنیادی طور پر دوست مزاری صاحب کا تو اول تو یہ استحقاق نہیں تھا کہ وہ خود مطلب ایک لیٹر جو ہے اس کو چھپا دیتے جب ان کو پتا تھا کہ لیٹر آیا ہے، اور اول تو پھر جیسے میں نے کہا کہ جب وہ لیٹر آ گیا تھا انہوں نے لیٹر نہیں دکھایا اور تمام پارلیمنٹ کی کارروائی مکمل ہونے دی۔ جب پارلیمنٹ کی یہ تو ایک بات کی بحث ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لیڈر جو ہے مطلب جو ہیڈ آف پارٹی ہیڈ ہے اس کی کیا اپروچ ہے، آیا وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ویٹو کے لیڈر آف پارلیمنٹ کو، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ چودھری شیوراج حسین کا لیٹر صحیح تھا، ہم کہہ دیتے ہیں چلو خوش کر دیں آپ پی ڈی ایم کو، کہ جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں بعد میں مجھے کچھ دو تین لوگوں نے بھی کہا مسلم لیگ نون والوں کہ جناب پارٹی ہیڈ کی ایک اہمیت ہوئی، چلیے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا پارٹی ہیڈ کی اہمیت ہے، تو اس پارٹی ہیڈ نے وہ لیٹر کیوں نہیں کہا کہ ووٹنگ سے پہلے دکھاؤ؟ ووٹنگ کا عمل جب پورا ہو گیا اور جب ووٹ گن لیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کیا ایک عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کے ایک لاس کے تحت تو اس کو تو پھر عموماً کورٹ کے پاس بھی حق نہیں ہوتا اس کو ریووک کرنے کا، جا کے کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، کوئی اسٹیٹ کا مسئلہ انوالو ہو، تو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جو ہے تو وہ تو پھر یہ ایک پارٹی ہیڈ جو باہر دور بیٹھا ہے اور وہ ہے بھی بہت بیمار اور وہ ایکٹیو بھی نہیں ہے پولیٹکس کے اندر، اس کے ایک لیٹر کے اوپر آپ جو ہے پارلیمنٹ کے کیے جانے والے جو ہے فیصلے کو آپ ریووک کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا پھر ہم چلے یہ بھی مان لیتے ہیں پی ڈی ایم کو خوش کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ چلے یہ بھی مان لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا وہ لیٹر وہ ہو سکتا ہے دوست مداری کہتے ہیں جب میں دکھانا بھول گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا ان کو، بھائی یہ جو ان کو چانس دے دیں آپ، لیکن سوال یہ پیدا ہے وہ لیٹر تھا کس کے نام؟ لیٹر تو وہ تھا اسپیکر کے نام، ڈپٹی اسپیکر کے نام، تو ڈپٹی اسپیکر کے نام تو لیٹر ویسے ہی نہیں بنتا۔ اگر پارٹی ہیڈ انسٹرکشن اگر دینا چاہ رہا ہے تو یا تو اپنے وہ ممبران کو لکھے، یا اگر ممبران کو نہیں لکھ سکتا فوری طور پر تو اپنا جو پارلیمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو لکھے، مطلب کسی صورت کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ایکنالج نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو کل ایک بہرحال ہے میرا، لیکن جہاں تک میں الحمدللہ قانون سمجھتا ہے، میں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن قانون تو بہرحال سمجھتا ہوں، میڈیٹ کرتا ہوں دنیا کے معاملات کے اندر الحمدللہ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی دن سپریم کورٹ کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہماری فیصلے کی غلط تشریح کی اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کہاں سے کیسے سمجھا، اور باوجود ان کے بلانے کے وہ نہیں آئے، تو ڈیٹ مین ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ جو ہے بھاگ رہے ہیں۔ تو پر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈپٹی اسپیکر غلط بھی کرے، ماورائے آئین وہ کام بھی کرے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح بھی کرے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اس لیے ٹائم دے دیا جائے کہ ہم منڈے کو آئیں گے۔ وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید معزز عدلیہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کا جو ہے اب اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اپوزیشن کیا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بنائیں اپنا فل بینچ بنائے، اور فل بینچ کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں باتیں سن کے حیرت، وہ اب تعداد بھی بتا رہے ہیں کہ مطلب یعنی جو اول تو فل بینچ بنانے کا استحقاق میں بتا دوں جو کانسٹیٹیوشن ہم نے دیکھا ہے، فل بینچ کا جو استحقاق ہے بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اور سیاسی پارٹیاں وہ چیف جسٹس کا استحقاق بھی لے رہی ہیں، ساتھ میں جو ہے کہ کتنے نمبرز اور ججز کتنے ہونے چاہیے وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 5 یا 4 والا ہم نہیں مانیں گے، ہمیں 10 سے اوپر والا چاہیے۔ تو مطلب اگر اس طرح یہ اگر روایت چلے گی پاکستان کے اندر
کہ اس طرح پھر کل کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ جناب میں تو 4 جج نہیں جانتا, مجھے تو 6 چاہیے, میں سیٹ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں. یہ مطلب یہ کیا ہونے لگا ہے اس ملک کے اندر. اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کل جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, بہرحال ہم ان کے فیصلے کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, میری رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی. ان کو کل ہی چاہیے تھا اسی وقت کہتے کہ بھائی ان کو کہتے ان کے وکیل کو کہ بھائی آپ یہ ہم نے ابھی مسئلہ اٹھایا, ہم بیٹھے ہیں, شام تک بیٹھے ہیں, رات تک بیٹھے ہیں, بلائیں دوست محمد مزاری کو. کیا آپ نے, ان کے وکیل نے کہا کہ جی میں نے کیس نہیں دیکھا. بھائی دیکھ لیں کیا دیکھنا ہے اس کے اندر, کون سی اس میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لڑنی ہے. اور پھر اب وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں, پچھلے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو عمران خان کا جو ہوا تھا آرٹیکل 63 کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو پھر اس حوالے سے وہ 20 آدمی جو نہیں گے. دیکھیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی میں قانون کو اتنا الحمدللہ سمجھتا ہوں, اس کے اندر جو سچویشن بالکل اول تو میں کہتا ہوں اس لیٹر کی کوئی پارٹی ہیڈ کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے, لیکن ہم مان بھی لیں, ہم کہتے ہیں چلو ان کو تھوڑا سا ہم نے وہ دے دیتے ہیں, پریویلیج کر لیں, ان کو تھوڑا سا آپ رعایت دے دیں. تو اس کے اندر بھی کیا تھا, اس کے اندر تو عمران خان نے لیٹر لکھ دیا تھا, مجھے پتا ہے کہ عمران خان نے لیٹر لکھ دیا تھا, بلکہ سب کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے ووٹنگ کے دن نہیں جانا ہے, کل کو کہا گیا تھا. اور آپ کو سب کو پتا ہے دنیا کے اس وقت عمران خان کے پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے ان کو انہوں نے زبردستی چھپایا تھا, کسی کو اغوا کیا تھا, یعنی ایک بچے کو پتا تھا کہ عمران خان نے منع کیا ہے کہ ووٹنگ حصے میں نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود جا کے وہ شریک ہوئے. تو اس کا مطلب ہے جب وہ لیٹر بھی ایشو ہوا گیا تھا, سب کو پتا لگ گیا تھا, تو وہ حقیقت میں منحرف ہوئے. اور یہ جو جمعے کو جو ہوا ہے اس میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ تو اپنے جیب کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوا تھا. مزاری, دوست محمد مزاری جو ہے, جو انہوں نے, میں نے آپ کو کل ساری صورتحال بتا دی تھی کہ زرداری صاحب نے جو چھوٹی بہت ایک ریکارڈنگ وغیرہ دکھا کے کس طرح ان کو خوف زدہ کیا تھا کہ جناب ہم اور آپ تو بالکل آؤٹ ہو رہے ہیں, اصل کہانی وہی تھی. تو بنیادی طور پہ جب انہوں نے وہ نکال کے دکھایا تو وہ تو اس کے اوپر تو منحرف ہوئے ہی نہیں نا. منحرف تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو کہ کسی چیز کا علم ہو جائے اور وہ اس سے انکاری ہو جائے, لیکن جو شخص لا علم ہے, جس کو کسی کے واقع کا ہونے کا نہ ہونے کا یا واقع پذیر ہونے کا جس کو کوئی علم نہ ہو, تو نہ ہی وہ منحرف ہوتا ہے اور نہ وہ اقراری کاؤنٹ کرتا ہے. تو مطلب قانون اتنا مطلب اندھا تو نہیں ہے مطلب یہ چیز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے کل جو ہے یہ فیصلہ بالکل کلیئر ہے. لیکن اب جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ہے سارا اس کے اندر معاملہ جو ہے, یہ جو آپ کی جو پی ڈی ایم ہے, میں نے یاد ہوگا اپنے گزشتہ ویلاگ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اہم اداروں کے پاس صرف 10 دن جو صورتحال میں بات میں نہیں بتانا چاہتا, بہت ساری چیزیں میں اشارے کر دیتا ہوں جو میرے ڈومین کے اندر پتہ ہے. پاکستان کے لیے آئندہ 10-12 دن میں بڑے انتہا خطرات آنے والے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یا پی ڈی ایم کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. تو آج تیسرا دن شروع ہو گیا ہے, اور کل جب تیسرا دن شروع ہونے لگا تو پاکستان کے تمام قیمتی اثاثے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیچنے کی, اور ایسا قانون انہوں نے بنایا کہ آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو کل اگر اٹھا کے 4-5 دن بعد یا 6 دن بعد اگر یہ حالات اگر صحیح نہ ہو, کل وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم نے جی پاکستان کی ایک فلانی چیز اگر بیچنی ہے, کوئی نیوکلیئر ایسٹ کا ایک حصہ ہم پورے نہیں بیچنا چاہتے جی, ہم بیچتے بھی کسی کو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی فلانی چیز یا فلانی ٹیکنیک ہم کسی کو بیچ دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں, یا ہم کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں لیکن اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ کون سی بات ہو گئی ہے, اور یہ اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ بھئی آپ جو ہے مطلب یہ بیچنے کے بعد آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر جو کچھ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں اور یہ اسی لیے اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ان کو لانے کا جو مقصد ہے, دیکھیے ایک دفعہ غلطی ہو گئی, یہ اچھا لوگ جو ہیں اس پہ بار بار میں کہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ لوگ پھر ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ مطلب بھائی میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, میں انڈیپینڈنٹ بات کرتا ہوں, میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزوں کے اندر میں دیکھتا رہا ہوں, بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری دستاویزات کو, بہت ساری کنورسیشن کو جو کہ پاکستان کے حوالے سے ایکسٹرنل اور مطلب بیونڈ دی باؤنڈریز ہوتی ہیں, اہم لوگ کرتے ہیں, سفارتی معاملے سے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر وہ میں پھر اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باجوہ, کیا مجھے یہ نہ کہے کہ میں باجوہ نے کی ہوگی غلطی, بالکل کی ہے غلطی, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب وہ رجیم چینج کر لی انہوں نے, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ رجیم چینج کے نتیجے میں تو ہو رہا ہے. یہ آپ کے ایسٹس بکنا شروع ہو گیا, پاکستان کو بالکل نیچے کر شروع کر دیا. پاکستان تو اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر جا رہا تھا, پاکستان کو پورے علاقے کے اندر آپ نے تنہا کر دیا. تو بنیادی طور پر یہ جو ہوا ہے یہ بالکل ہوا ہے, اس کے اندر ایک ادارے کی غلطی ہے. لیکن اب کیا اس کے اندر پورا ادارہ آن بورڈ تھا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, کیا اب پورا ادارہ آن بورڈ تھا؟ اوبویسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا ادارہ اس صورتحال میں آن بورڈ نہیں تھا جو عمران خان کو ہٹایا گیا ہے. یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر, پورا ادارہ آن بورڈ نہیں تھا. لیکن اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, کیونکہ پارٹی جیسے پارٹی ہیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ, جیسے کہ تو پارٹی ہیڈ کی جب آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کی چلنی چاہیے, تو یہ پارٹی ہیڈ کے لیے جب آپ اتنا شور مچا رہے ہیں, تو جو آرمی ہیڈ ہوگا, جو ادارے کا جو کوئی بھی عدلیہ ہو یا فوج ہو یا کسی کا بھی ادارہ, تو ظاہر ہے پھر اس کے فیصلے کی اہمیت تو ہے نا. اگر اس نے لے لیا تو اس کا مطلب پورے ادارے کو تو برا نہیں کہہ سکتے.
ان کو بھی شاید پتا ہے، غالباً وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے، اور وہ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت پوری قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جو 60 سال سے یا 65 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، تو جو مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ کہ بھائی ٹھیک ہے 60 سال سے ہم اسی طرح حکومت چینج کرتے رہے، امریکہ کے کہنے پہ اس مرتبہ بھی ہم چینج کر دیتے ہیں، سو انہوں نے کر دی، لیکن اس مرتبہ صورتحال کچھ اور تھی۔ تو اس صورتحال کو جب اب فیس کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کوشش یہی ہونی چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے وہ آگے بڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک وہ لوگ تو اداروں کے خلاف سارے بولنے شروع کر دیے، اب اوپر سے وہ عدلیہ کو بھی شروع، اچھا ایک کام تو اپنا مسلم لیگ نواز ہی شروع کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، یہ جب یہ ہوا تھا سب سے پہلے جو ابتدا ججوں کے اوپر یا کورٹ کے اوپر ہلہ بولنا اور یہ چڑھنا ججوں کے اوپر، ججوں کی وہ کرنا، یہ تو ساری تاریخ کے اندر یہ تو ابتدا کام یہ مسلم لیگ نواز نے کرایا تھا۔ اب وہ ٹرینڈ چل گیا، اگر اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ججوں کے اوپر یہ کام ہوا تھا، جو جسٹس جواد سے شاید ابھی میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے اس وقت، تو اگر اسی وقت اگر عدالتیں ہماری نوٹس لے لیتی اور اگر اس وقت اگر اس کے اوپر کوئی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو اگر سزا دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، عدالتوں نے بھی کمپرومائز کیا، جس طرح ہمارے فوجی کہیں کمپرومائز کرتے رہے ہیں، ہمارے فوجی ادارے کمپرومائز کرتے رہے ہیں، اسی طرح ہماری عدالتوں نے بھی کمپرومائز کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جو میں ہمیشہ بتاتے رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاستدانوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، یعنی ججز کے اندر بھی کہیں نہ کہیں، اب میں نام نہیں لوں گا پھر آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ ججز کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف کے وہ غمخوار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ عمران خان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں بھائی ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو یہ آدمی صحیح نظر آتا ہے اور ہم حق کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے غلط فیصلے کروا دیے گئے پریشر کے اندر نواز شریف کے حق کے اندر، ظاہر سی بات ہے نواز شریف کے سب سے بڑا تو یہی فیصلہ ہونا ہے کہ ایک مجرم کو نکال کے باہر کر دیا، اس سے بڑا غلط فیصلہ اور کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب تو مجرم تھے نا، سزا یافتہ تھے، ان کو نکال کے باہر کروا دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں مریم نواز جس کے حقوق پر کیا کہتے ہیں پابندی مطلب ہونی چاہیے تھی، جن پہ بات کرنے کی پابندی تھی، جن کا پاسپورٹ نہیں ملا، جن کو عدالت سے سزا ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، لیکن ججز خاموش ہیں۔ تو کچھ ججز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تو اتنا خود مجبور کر دیا، تو اب ہمیں اتنا تو کم از کم ہو کہ ہم جو صحیح فیصلے ہیں ان کو کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ججز کا نمبر بھی ہم طے کریں گے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو سارا یہ استحقاقی جج کا ہے سارا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دانش میں یہ کہ کل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اگر ایک کل فیصلہ کر دیں، فیصلہ کر کے یہ کلیئر کر دیں اس کو کہ ٹھیک ہے یہ جو ججمنٹ تھی ہماری، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس وہ رائٹ ہے، دے ہیو ٹو رائٹ کہ بھائی آپ نے ہماری جو ججمنٹ تھی اس ججمنٹ کو آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آئین کی تشریح کا وہ قانون کی تشریح تو سپریم کورٹ کرتی ہے نا، ہم مقننہ تو نہیں کرے گی، تو اس نے غلط تشریح کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کو بلکہ سزا بھی ہونی چاہیے، اس کو نااہل کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا ابہام پیدا کر دیا، اور آج یہ صورتحال ہو گئی پاکستان کی کہ اکنامیکل حالات ہمارے اتنے خراب ہونے کے باوجود ایک نیا کیوس جو ہے نا پولیٹیکل، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ تو اب کل یہ وہاں جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اس کے پیچھے جو ہے ویسٹ بھی ہے آپ کا، پی ڈی ایم کے پیچھے، میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، میری خبر ہے، میں اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ فورن ایجنڈے کے تحت پاکستان میں لائی گئی تھی، پی ڈی ایم کا الائنس فورن ایجنڈے کے تحت ہوا تھا، اور پاکستان کے اندر جتنا بھی پولیٹیکل کیوس پیدا کیا جا رہا ہے وہ سب پی ڈی ایم کے ذریعے سے فورن ایلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے گھٹنوں پہ گرانا ہے، جو کسی حد تک وہ کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیے کل کیا ہوتا ہے، کل یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حفاظتی اقدامات پورے کر دیے اور کہ وہاں پر کوئی لوگ نہیں آئے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس یہ ہے کہ یہ غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے ججز کے خلاف اور اداروں کے خلاف، جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک نفرت انگیز ایک چلی ہے روایت، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ملکوں کے اندر اور ریاستوں کے اندر کو یہ برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے، اب جو میں کہہ ہی چکا ہوں، اگر سیاستدان اگر حقیقت میں اگر اپنے مفادات، اگر ان کے مفادات ہیں نا ذاتی، میں ان کو تھوڑا سا پریویلیج، کیونکہ میں خود پاکستان میں سیاست کر چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں چلو ٹھیک ہے ایک پریویلیج دے دیں آپ ان کو، مجھے اجازت دے دیں، میں سیاستدان ہوں، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے جی، میں ابھی نہیں ہوا، میں مسلم لیگ سے نہیں چھوڑی، میں ابھی بھی سمجھیے مثال کے طور پہ میں ابھی بھی ایکٹیو ہوں، مجھے اجازت ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں کو اپنے مفاد کی بات کر لوں، اپنے لیے مفاد لے لوں نا، لیکن جب میں مفاد تلاش کروں گا کہیں بھارت کے لیے، میرے معاملات اگر انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، میرے معاملات اگر واشنگٹن کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، اور میں جب ان کے مفاد کی بات کروں گا تو وہ یہ مفاد جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے۔
تو اسی لیے اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ باہر والوں کے کہنے پہ کرتے ہیں. اب کل جب واضح دیکھیں نا, یہ جو واضح ہدایت ان کو ملی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے, ایک بات ان کو کہی گئی تھی کہ بھئی آپ ٹرسٹی ہوں گے. ٹرسٹی سے مراد لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے. دیکھیے ٹرسٹی کا بنیادی طور پر آئین میں کوئی چیز, ٹرسٹی سے لفظ کا تعلق یہ ہے کہ دیکھ بھال کرنے والا. ٹرسٹ جو ہوتا ہے, ٹرسٹ کا جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ دیکھ بھال کریں گے. اب وہ دیکھ بھال انہوں نے ایسی کی کہ آج انہوں نے حلف اٹھا کے اپنی کابینہ تشکیل دے دی. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے جو جس حکومت کا جو ایک ایشو تھا جس کے اوپر کہ عدلیہ نے ایک آرڈر کیا تھا, اس آرڈر کو اور عدلیہ کو پلس ملک کے قانون کو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے, جو اپوزیشن پارٹیاں, اپوزیشن نہیں حکومت ہے اس وقت. اب اچھا مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اپوزیشن مظاہرے کرتی ہے, حکومت مظاہرے کر رہی ہے. یہی بات ہے کہ جب حکومت مظاہرہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ایجنڈے پر ہے. جب دنیا میں کہیں بھی اگر حکومت مزاحمت کرے تو سمجھ لیں یہ اس کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پاور میں ہے. پاور میں اگر ہو کر کوئی بھی حکومت اگر ڈیمونسٹریشن کرتی ہے, احتجاج کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ نہیں ہے, کیونکہ پاور شیئر کرنے پاور اس کے پاس ہے. اور اس کے باوجود اگر وہ ہنگامہ کا آرائی کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ کسی اور کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہی ہے. تو بنیادی طور پر حکومت جو ہے کل اس کا مطلب یہ طے پا گیا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے عدلیہ کو بھی فرنٹ کرنا ہے, اور جو ملک کے جو معاملات ہیں جو دوسرے مقننہ ہے اس کو بھی انہوں نے فرنٹ کرنا ہے, اور ان کو بھی انہوں نے ایک احتجاج کے ذریعے اور اس کا سامنا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کل کا ایک جو بھی ہونے والا ہے سیشن, ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا. اور بہرحال عمران خان صاحب نے جو کچھ آج بات کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے. اور اب میں تو ان کی بات دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنس یہ کر چکے ہیں یہ جو حکومتی ارکان ہیں, اور ہر پریس کانفرنس سے اور ہر چیز سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ فرنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں اپنی اس خبر میں نے آپ کو دی تھی, اس خبر پہ میں ابھی بھی قائم ہوں کہ اکتوبر کے اندر انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے. کیونکہ اور جو میں نے آپ کو 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ سافٹ انٹرونشن بہت سارے لوگ نہیں مان رہے, کچھ لوگوں نے مجھے وہ ان کا بھی بھیج دیا ہے. بہرحال وہ سب کی اپنی خبر ہوں گی, میں کسی کو غلط نہیں ظاہر کرتا, ہر آدمی اپنے تئیں بہت اچھا جانتا ہے. لیکن میری ہے یہ کہ سافٹ انٹرونشن ہو رہی ہے ملک کو بچانے کی خاطر, کیونکہ ملک کی اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو جو کچھ بھی ہو بہرحال دیکھتے ہی ہیں کہ کل کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ ہماری صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور بہرحال ملک کے بین الاقوامی صورتحال انتہائی زیادہ خراب ہے. رشیا جو ہے اس وقت وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ یوکرائن نے بڑے خطرناک حملے کیے ہیں رشیا کے اوپر نیٹو سے ہتھیار لے کر. اور کل بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کا یہ پتہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں یوکرین کو, جو کہ ہو سکتا ہے براہ راست روس کے اندر تک مار کریں یا وہاں پہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر روس نے بھی ایسے جو ہے ڈپلائمنٹ کی ہے کہ جو جوابی کارروائی کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ یورپ تک آئیں. تو یہ جنگ جو ہے بڑھ رہی ہے. لیکن بہرحال ایک اچھی اس میں خبر یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو لوگوں کے جو اناج کا مسئلہ تھا اس پہ تھوڑی سی بات ہو گئی کہ وہ لوگوں کو اناج دیں گے. لیکن بہرحال دوسری جانب جو ہے چائنا کا مسئلہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بھی ایگریسو ہوتا جا رہا ہے چین. اور جو شنگھائی روڈ کے اوپر ہے بڑی تیزی سے ان کے جو ہے قافلے جو ہیں چین کے وہ تائیوان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جو میرے پاس اطلاعات ہے, میری اپنی اطلاعات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں یا ہو سکتا ہے اگلے مہینے کے اوائل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک اور نیا فرنٹ جو ہے آپ کا چین اور تائیوان کا کھل جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بائیڈن صاحب کا میں نے بتایا تھا دورہ ناکام ہو گیا ہے. بائیڈن کے فوراً جاتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن صاحب روس ایران آئے تھے. ایران آ کر انہوں نے بہت اہم باتیں کی, جس میں کچھ ابھی 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو جنرل معاہدے ہیں, لیکن 1-2 اور معاہدے ہیں جن کی ریاست کے حساب سے خاص طور پر یوکرائن کے حوالے سے ہوئے ہیں. ان کی مجھے کچھ تفصیل ابھی کمپلیٹ نہیں ملی ہے اور تصدیق بھی نہیں ہوئی, تو لہٰذا میں بات نہیں کر رہا. لیکن بڑے اہم معاہدے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن سعودی عرب بھی ٹھہرے تھے, تو پیوٹن نے جو MBS ہیں سعودی عرب کے, ان سے تقریباً کو 5.5-6 گھنٹے بات چیت کی ہے. اور جو میرے پاس خبریں ملی ہیں کل رات تک, وہ یہ ہے کہ بائیڈن کا مشرقی وسطیٰ کا, جب سے نے پہلے کہا تھا دورہ ناکام ہو, تو مکمل ہی ناکام ہو گیا, کیونکہ کچھ بائیڈن نے ان سے وعدے وعید لیے تھے سعودی عرب کے MBS کے ساتھ. لیکن جب بات ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا ہم غور کریں گے. بائیڈن کو ہاں نہیں کیا تھا, انہوں نے کچھ تیل بڑھانے کی بات تھی, وہ تو خیر انہوں نے انکار کر دیا. لیکن اس کے علاوہ 2-4 چیزیں تھیں جو کہ چائنا کے حوالے سے تھی, اور 1-2 اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ معاملات تھے
جس میں کہ انہوں نے کہا تھا ہم غور کریں گے، لیکن جب پیوٹن کی ان سے بات ہوئی تقریباً 5-5.5 گھنٹے، تو اس کے بعد ابھی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ انہوں نے بائیڈن کو بھی صاف سعودی عرب نے منع کر دیا ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہم نے بدکیسی زمانے میں بتایا تھا کہ ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہو جائے کہ شاید روس جو ہے مسلمان ملکوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کچھ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور سننا یہ ہے کہ اس میں وہ زیادہ متحرک ہے ترکی بھی۔ تو اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ اب جو خبر ہمیں ملی ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے کہاں تک ہوتا ہے، اور یہ کہاں تک مسلمان ملکوں کو عالم اسلام کے حوالے سے یہ کہاں تک کامیابی اس میں ہوتی ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب کل یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ خط اصلی تھا کہ جعلی تھا، وہ پارلیمنٹ والا تھا یا باہر تھا، ہم تو ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کل آج کے لیے اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔